ڈاکٹر صاحب اکثر مریض یہ کمپلینٹس کرتے ہیں کہ ان کا اسٹمک ایشو ہے کوئی، لیکن جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو ڈاکٹر بعض اوقات یا موسٹلی ان کو اعصاب کی دوائیں لکھتے ہیں، تو ان کا کیا ریلیشن شپ ہے بیچ میں؟ یونس، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اکثر یہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں پریکٹسنگ جو جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ اس چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ معدہ ایک سمبولک آرگن بن گیا آج کل، اور اسپیشلی ہمارے جو سینٹرل ایشین کنٹریز میں، اسپیشلی جو سب کنٹیننٹس میں بہت زیادہ ہے کہ ہر مریض آپ کو ملے گا وہ کہے گا کہ ڈاکٹر میرا معدہ خراب ہے۔ اس کے ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے، کسی بھی وجہ کوئی بھی سمٹم اس کو ریلیٹ کرتا ہے، بے شک پیٹ خراب ہو معدے سے تعلق ہے، اس کا ٹینشن ہو معدے سے تعلق بناتا ہے، پاؤں میں درد ہو تو معدے میں تعلق، ایون کہ ایسے بھی آتے ہیں کہ جس چہرے میں داغ ہیں تو وہ معدے کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ کچھ ایسے بھی آتے ہیں کہ بال گر رہے ہیں، معدہ خراب ہے تو بال گر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سمبولک، اور اس کو ہم کلچرل باؤنڈ سنڈروم بھی بولتے ہیں۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایکچولی معدہ ہو سکتا ہے خراب بھی ہو، وہ بھی آرگن ہے، لیکن معدے کا جو اصل کام ہے وہ ڈائجسشن، کہ خوراک ہم کھاتے ہیں اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے اور پھر اس کی ابزارپشن وغیرہ میں مدد دیتا ہے، لیکن ان تک کا تعلق بھی بنتا ہے۔ لیکن اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جب مریض جاتا ہے کہ میرا معدہ خراب ہے فزیشین کے پاس، اس کو اعصاب کی یا کسی اسٹریس کی دوائی، آرام والی دوائی وہ ضرور دے دیتے ہیں، ان کو ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو اسٹریس ہے، مریض کو جو ہے افسردگی ہے، مریض کوئی غم میں ہے، مریض کوئی پریشانی میں ہے، تو یہ ہوا ہے۔ تو دو تین چیزیں، ایک تو انٹرلنک ہے، آپ کو اسٹریس ہو، پرماننٹ اسٹریس دماغ میں ہو، کوئی کنفلکٹ چل رہا ہو، آپ اس کو ہیل نہ کر پا رہے ہوں، تو تب جا کے معدے میں السر بننے کے چانسز بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کرونک معدے کا مسئلہ چل رہا ہو، گیسٹرائٹس چل رہا ہو، معدے میں بہت زیادہ انفلیمیشن چل رہا ہو، آپ علاج نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا بھی انسان کے دماغ کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ اسپیشلی ایک کنڈیشن ہے جس کو ہم IBS بولتے ہیں، وہ آپ کہیں کہ دماغ کی بھی خرابی ہے، انتڑیوں کی بھی خرابی ہے، ان میں آپس میں جو ایک کنیکشن ہے، ہمارے سائنسی زبان میں ہم ویگس نروس کے بولتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپس میں رابطہ ہوتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کو تسکین بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈسٹرب بھی کرتے ہیں۔ اور میک اٹ شور کہ اگر کرونک آپ کو اسٹریس ہے دماغ کا، تو معدہ اور اسپیشلی انتڑیوں پہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ کورٹیسول ایک جو ہارمفل ہارمون ہے، اسٹریس ہارمون جس کو بولتے ہیں، وہ ریلیز ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایکسیپٹنس، ہمارے معاشرے میں اگر میں کہوں کہ مجھے اسٹریس ہے، لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، میں معدے کا بتا دوں گا تو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو یہ ایکسیپٹنس کی وجہ سے لوگ زیادہ معدے کو، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کو یا بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں نے کہا چہرے پہ دانے آتے ہیں، کہتے ہیں معدہ خراب ہے، بال گرتے ہیں بہت سارے مریض، حالانکہ بال گرنے کا معدے کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چہرے پہ دانے آنے کا معدے کے ساتھ خاص تعلق نہیں ہے۔ تو یہ سارے اسٹریس کی وجہ سے، جب آپ زیادہ اسٹریس لیتے ہیں اور اس اسٹریس کو مینیج نہیں کر پاتے، کنفلکٹ ہوتا ہے، وہ اسٹریس چاہے آپ کا فائنانشیل اسٹریس ہو، آپ کے گھر کا اسٹریس ہو سکتا ہے ڈپریشن بھی چل رہا ہو سکتا ہے IBS بھی چل رہا ہو، تو انسان کہتا ہے کہ شاید میرا معدہ خراب ہے، وہ معدے کے والے کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور یا کہ کسی فزیشین کے پاس یا کسی بھی ڈاکٹر کے ساتھ اس کو وہ SSRIs یا کوئی بھی دوائی معدے اعصاب کی دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈائلیما ہے، اور مریض رل جاتے ہیں۔ پتہ کیا ہے، مریض کو دوائی ایک ضرورت ہے، دو تین باتوں کی ضرورت ہے، وہ پورا سال یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر گھومتا رہتا ہے، اور اس کو صحیح ڈاکٹر مل بھی جاتا ہے کہیں پہ، وہ بیچارہ رلتا ہے، 10 دفعہ انڈوسکوپی ہوا ہے، 10 دفعہ اس کے تمام ٹیسٹ ہوئے، سب نارمل آئے ہیں، کچھ نہیں آیا، لیکن مریض گھوم رہا ہے۔ تو ایسے مریضوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ مریض سے زیادہ ڈاکٹر کی بھی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ اس کو سمجھا دے 2 لائن کہ جی آپ کا معدہ ہم چیک کر چکے ہیں، معدہ آپ کا ٹھیک ہے، معدے کا ایگزامینیشن ہوا ہے، معدے میں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کے اسٹریس ہے، اسٹریس کا مینجمنٹ کر لیں۔ پھر اسٹریس کا مینجمنٹ بہت سارے وہ ہیں، ہم نے اپنے بہت سارے ویڈیوز میں لوگوں کو بتایا ہے، ہمارے چینل میں لوگوں کو پتہ ہے، وہ سبسکرائب کریں، معلوم ہوگا کہ اسٹریس مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں۔ پھر اس طرف جائیں گے، آپ اسٹریس مینجمنٹ کریں گے، آپ اپنا جو اگر ضرورت ہے دوائی لیں گے اسٹریس کی، تو اس حساب سے پھر معدہ بھی ٹھیک ہوگا اور سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ ریلیکس رہیں گے۔ لیکن انٹل کہ مریض کو آپ نے صحیح معنوں میں
ان کو نہیں بتایا, ان کی کاؤنسلنگ نہیں کی, تو وہ بیچارہ رولتا رہتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہر مریض جب آتا ہے, اکثر فزیشین سے آپ پوچھیں گے, اتنا بنڈل ان کے پاس پرچیاں ہوتی ہیں کہ جی پلان ڈاکٹر کو دکھایا, انڈوسکوپی بھی ہوا, سی ٹی اسکین بھی ہوا, ایم آر آئی ہوا, پلان ہوا, کراچی گیا, ملتان گیا, فائدہ نہیں ہو رہا ہے. فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ مریض کا مسئلہ کچھ اور ہے, وہ ڈھونڈتا رہتا ہے معدے میں, اور ملے گا کچھ نہیں معدے میں. تو ایسے مریضوں کو کونسلنگ کی بہت ضرورت ہے کہ کونسلنگ کی جائے. البتہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ معدہ خراب ہے تو ہم کہیں کہ نہیں آپ کو اسٹریس ہے, ہو سکتا ہے کہ معدہ بھی خراب ہو, اسٹریس بھی ہو, تو دونوں کا علاج کمبینیشن میں ہونا چاہیے. البتہ اکثر یہ ہے کہ معدہ اتنا خراب نہیں ہوتا ہے, مسئلہ اسٹریس کا ہوتا ہے, آئی بی ایس ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے, تو مریض بیچارہ رولتا رہتا ہے. اس کو صرف 2 باتوں کی ضرورت ہے کہ اس کو آپ کونسلنگ کر دیں کہ جی آپ کا مسئلہ یہ ہے اور یہ علاج ہے. اور تک مریض کو جب آپ کونسلنگ کریں گے تو وہ سمجھ جاتا ہے کسی حد تک, تو وہ زیادہ بھاگ دوڑ بھی نہیں کرے گا, ادھر ادھر اپنا پیسہ بھی ضائع نہیں کرے گا. میں نے بہت سارے مریض دیکھیں, لاکھوں پیسے ضائع کیے انہوں نے, اور آخر میں ان کو ایک گولی 400-500 کی ملتی ہے, اور ان انویسٹیگیشن پہ لاکھوں روپے ضائع ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور ایک آپ سمجھیں کہ اس وقت جو مریضوں کے اوپر بوجھ ہے اور ہمارے پروفیشنلز کے اوپر بھی بوجھ ہے کہ مریض رلتا رہتا ہے اور اس کا صحیح معنوں میں صحیح جگہ تک پہنچ نہیں پاتا. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز کلیئر کر دے جو کہ آئی تھنک گھر گھر کی کہانی ہے. جی اکثر لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ سر میرے اسٹمک کا گیس, میرے معدے کا گیس میرے سر پہ چل گیا ہے. سائنٹیفکلی میڈیکلی از سم تھنگ پاسبل لائک دیٹ, یا یہ بھی ایک مت بنائی ہوئی ہے یا ایکسیپٹنس اس چیز؟ دیکھو مت تو خیر ہے, کسی حد تک مت ہے, کسی حد تک سائنٹیفک ہے. جب آپ کا واقعی اپسٹ اسٹامک ہو, گیسٹرائٹس چل رہا ہو, یہ جو جسم میں ایسی چیز ہے کہ اس میں ہم بس پورے باڈی کے آرگنز کنیکٹڈ ہیں. آپ کا سر میں درد ہو, پورے جسم میں درد ہوگا. آپ کو کہیں پہ کوئی معمولی سے جسم میں کہیں درد ہو, تکلیف ہو, تو پورا جسم آپ کا ڈسٹرب رہے گا, موڈ بھی ڈسٹرب رہے گا. ایسا ہے کہ معدے میں اگر کوئی مسئلہ چل رہا ہو, گیسٹرائٹس چل رہا ہو, کوئی السر چل رہا ہو, کوئی اور مسئلہ چل رہا ہو, ڈیفینیٹلی اس کے دماغ کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. اور دماغ کا کوئی مسئلہ ہو, میں نے پہلے کہا کہ اس کا وائس ورسا, دماغ آپ کے انٹسٹائن سب سے زیادہ انتڑیوں پہ اور معدے پہ اثر ہوتا ہے. لیکن یہ کہ گیس اوپر کوئی گیس ایز سچ نہیں بنتا, یہ ایک قسم کا ایک علامت ہے, ڈسکمفارٹ ہے, ایک سمٹم ہے. اس کو لگتا ہے کہ معدہ پھول گیا ہے اور وہ ایسا سینسیشن اوپر جاتا ہے, اس کو محسوس ہوتا ہے, لیکن ایز سچ کوئی گیس نہیں چڑھتا, لیکن ایک سینسیشن اوپر جاتا ہے. کیونکہ یہ ویگس نروز ہے, ویگس نروز اس کو ہم بولتے ہیں لانگسٹ نروز ان دا, جو ہمارے جو آٹونومک سسٹم کا لانگسٹ نروز ہے, دماغ سے نکل کے پورے آپ کے پیٹ تک پھیلتا ہے. تو وہ سگنل بھیجتا ہے دماغ کو کہ ڈسٹربنس ہے, تو وہ پھر انسان اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے کہ یہ گیس اوپر چل رہا ہے. ایک قسم سے مت بھی کہہ سکتے ہیں, اور ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن بھی اس کا ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب کنسیڈرنگ دا لے مین, آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر لیا. اگر ہم تھوڑا سائنٹیفکلی میڈیکلی جائے فور دا پروفیشنلز ہوتے ہیں, تو جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہو, کورٹیسول لیول آپ کے ہائی ہوتے ہیں, یا زیادہ ایکٹیویٹی آپ کے برین میں چل رہی ہو, جی تو میڈیکلی کیا آپ کے اسٹمک وغیرہ میں ڈائجسٹیو انزائمس ان کا امبیلنس آ جاتا ہے, دے ڈونٹ گیٹ دا پراپر اسٹیمولائی اور سم تھنگ, یا وہ زیادہ یا کم ریلیز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو یا السر ہو سکتا ہے یا آپ کی ڈائجسٹیو سسٹم خراب ہو سکتا ہے. تو سائنٹیفکلی میڈیکلی یہ ایک اسٹریس والی حالت میں آپ کے اسٹمک یا باقی جو آرگنز ہو گئے, یہ کیسے افیکٹ ہوتے ہیں اور ان میں کیا کیا چینجز آتے ہیں؟ دیکھو اپنے ایک جامع سوال کیا, اور جو سائنٹیفک ہے اور پروفیشنل کے لیے بھی ہے, اس میں دو رائے نہیں, کہ اسٹریس ہم اس کو کہتے ہیں دا میجر کلر, دا بگیسٹ کلر آئی کین سے. ڈیزیز, تمام ڈیزیزز کو اگر WHO کے بھی اعداد شمار یہ ہیں کہ فرسٹ نمبر پہ اس وقت کارڈیو ویسکولر ہیں, سیکنڈ نمبر پہ نیورو سائیکیٹرک ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں سارے. آپ جب اسٹریس میں ہوتے ہو تو اسٹریس کے رسپانس میں ایک سمپیتھیٹک سسٹم, جو لیمین کی زبان سے میں ان کو کہوں گا کہ ایک آپ کا ایمرجنسی موڈ آن ہوتا ہے. ڈاکٹر اس سمپیتھیٹک سسٹم کو بہتر سمجھتے ہیں. وہ ایک ہارمون نکلتا ہے کارٹیسول, جس کو ہم اسٹریس ہارمون بولتے ہیں. کارٹیسول اٹ ٹارگیٹس ایوری آرگن آف یور باڈی, برین, کڈنی, بون, جوائنٹس, آرٹریز, تمام چیزیں.
جب یہ کارٹیسول زیادہ نکلتا ہے، کارٹیسول کیا کرتا ہے آپ کے تمام گٹ کو کھیلتا ہے، جو سیکریشن ایسڈ سیکریشن زیادہ کرتا ہے. جب ایسڈ سیکریشن زیادہ ہو تو ایسڈ سے پھر زیادہ ایسیڈیٹی سے السر بنتا ہے. رفتہ رفتہ اگر کرونک اسٹریس چل رہا ہو، اسٹریس کے ساتھ ساتھ پھر کارٹیسول وہاں پہ آپ کے جو اسٹامک کے لیئرز ہیں وہاں پہ اس کو آپ سمجھے ڈیمیج کرتا رہتا ہے، ان کو نقصان دے رہا ہوتا ہے، تو الٹیمیٹلی السر بن رہا ہوتا ہے. یہ ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دونوں کا علاج ہونا چاہیے. معدے کا بھی ہو اگر مسئلہ ہے، لیکن اکثر معدے کا مسئلہ نہیں ہوتا، اسٹریس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے معدہ. ایک تو ایکسیپٹنس کی وجہ سے ہم لوگ اس کو زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک سمبولک آرگن بھی بن گیا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے اس چیز کو ریلیٹ کرتے ہیں. معدہ، دل، گردہ، یہ 3-4 چیزیں ہیں جو لوگ اس کو سمبولک کرتے ہیں کہ میرا دل دیکھیں تو خراب نہیں ہے، حالانکہ دل کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ ادھر اسٹریس کا ہوتا ہے. اسی طرح گردوں کا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرے گردہ خراب ہے لیکن گردے میں کچھ نہیں ہوتا. یہ ایکسیپٹنس کی وجہ سے. اور لیکن سب سے زیادہ جو میں کہوں گا کہ یہ ان کو بولتے ہیں، ہمارے اگر سائنٹیفک زبان میں کہیں ہم ان کو بولتے ہیں میڈیکلی ان ایکسپلینڈ سمپٹم ڈس آرڈر یا سومیٹوفارم ڈس آرڈرز. ایک گروپ ہے جو آپ کے اسٹریس اور دماغ کی بیماریاں ہیں پریزنٹ ہو جاتی ہیں وہ کہیں اور جسم میں. تو اس کا باقاعدہ علاج کرنا صحیح پروفیشنل سے، صحیح طریقے سے. البتہ یہ ضروری ہے کہ یو شوڈ لرن ٹو اے رائٹ پرسن پر ٹریٹمنٹ، کہ وہ آپ کو کونسلنگ کر سکے اور آپ کے مسئلے کو سمجھ سکے. انویسٹیگیشن زیادہ ہم انکریج نہیں کر سکتے. اسٹریس مینجمنٹ کی بہت سارے ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں اپنے چینل پہ، ہمارے سامعین دیکھ سکتے ہیں اور ان کو فالو کر سکتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ آپ اسٹریس مینجمنٹ کے 3-4 جو سائنٹیفک ایویڈنسز ہیں، آپ گوگل میں جاؤ گے، یوٹیوب میں ہزاروں طریقے لوگوں نے وہ کیے ہیں جو نان سائنٹیفک ہیں. جو سائنٹیفک ہیں ایویڈنس بیسڈ ہیں، جس میں جو ریسرچ ہے، مائنڈ فلنس، واک، سوشل انٹریکشن، شیئرنگ یور ڈسٹریس ود یور کلیگز اینڈ فرینڈس، دوستوں سے بات چیت کرنا، گپ شپ کرنا، مجلس کرنا، یہ بڑا امپارٹنٹ ہے. گڈ ڈائٹ، اگر آپ اچھا خوراک لے رہے ہیں اس سے بھی اسٹریس بھی ریلیز ہوگا اور جسم کے آرگنز بھی اچھے ہیلدی بنتے جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھی اگر کوئی ایکٹیو السر یا کوئی معدے کا مسئلہ ہے تو آپ وقتی طور پہ السر کی دوائیاں ہیں جو معدے کی عام دوائی ہم بولتے ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھی آپ تمام یہ مینجمنٹ کر کے پھر بھی وہ کہتے ہیں میرا اسٹریس ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. In that case we suggest کہ drugs, there are certain drugs جو بہت innocent drugs ہیں، کوئی سائڈ افیکٹ ایسا میجر نہیں ہے، جس میں کچھ SSRIs ہیں، کچھ SNRIs ہیں، وہ ہم مریض کو دیتے ہیں. 2-3 مہینے تک وہ بالکل ریلیکس ہوتا ہے، اپنی زندگی اس کے معمولات شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو برڈن ہے ڈیزیز کا وہ کم ہوتا ہے. 400-500 میں اس کا پورا علاج ہو جاتا ہے، جو آپ ہزاروں لاکھوں پیسے ضائع کر چکا ہوتا ہے مریض.